الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ابراہیم کی آیت 4 سے 10 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں وہ صرف ترجیح ہے۔ یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے، دنیا میں بڑی کشش رکھی گئی ہے، اس کے لیے جد و جہد کا ایک وسیع میدان مہیا کیا گیا ہے، اس کو غیر معمولی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ خود ان صلاحیتوں کے ظہور میں اس کے باطنی داعیات رکھے گئے ہیں، اور پھر اس سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تقاضا نہیں کیا گیا۔ جو تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس دنیا میں برتنے کے لیے دی گئی ہیں، لہٰذا ان کا آخری درجے میں بھی اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس کو کرنا چاہیے۔ یہ دنیا جس امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، وہ امتحان اس کو برت کر دینا ہے، اس میں پوری طرح مصروف ہو کر دینا ہے، اس میں اشتغال کے ساتھ دینا ہے۔ وہ اس کو چھوڑ کر، اس کو ترک کر کے اور اس سے گریز کر کے نہیں دینا۔ لیکن آخرت کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، یعنی جب دنیا میں زندگی بسر کی جائے گی تو کبھی انسان کی خواہشات کے مقابل میں کوئی اخلاقی تقاضا ہوگا، کبھی مفادات کے مقابل میں کوئی اخلاقی تقاضا ہوگا، کبھی جذبات کے مقابل میں کوئی اخلاقی تقاضا ہوگا، اور کبھی ادراک کے مقابل میں کوئی اخلاقی تقاضا ہوگا۔ ان سب موقعوں پر آخرت کو ترجیح دی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ اس کو پیچھے بیان کیا اور فرمایا کہ ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آخرت کی زندگی کو دنیا پر ترجیح دیں، لیکن وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں جو یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، اور اللہ کی راہ میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس راہ کو بجائے اس کے کہ نمایاں کریں۔ جو لوگ اس راہ کی تلاش میں نکلے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھی بن کر آگے بڑھیں، یہ اس راہ ہی کو ان کے لیے ٹیڑھی بنا دینا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ فرمایا تھا کہ ان کے لیے پھر شدید عذاب کی تباہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو امتحان کے لیے برپا کیا ہے تو یہ لازماً نتیجہ خیز ہوگی، اور نتیجہ خیزی یا نعمت کی صورت میں ہوگی یا نقمت کی صورت میں ہوگی۔ یہ بیان فرمانے کے بعد یہ کہا تھا کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ یعنی انسان گمراہی میں بہت دور چلا جائے تو پھر لوٹنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ گمراہی میں بہت دور اور گمراہی میں پڑنا، گمراہی میں انسان غلط فہمی کی وجہ سے بھی پڑھ سکتا ہے،
بعض اوقات کسی غلط صحبت، غلط ترغیب یا غلط تحریک کی وجہ سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی فطرت سلیم ہے تو چند قدم چلنے کے بعد وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں ٹھٹک کر کھڑا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ہر انسان کے باطن میں ایک حادثہ اخلاقی رکھا گیا ہے، وہی ہے جس کو بیدار رکھنا انسان کو تمام مہلکات سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دنیا میں جذبات کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور انسان فیصلے کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کے اندر رکھی گئی ہیں۔ خواہشات کو کوئی شخص ختم نہیں کر سکتا، مفادات سے بالکل بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ہر چیز انسانی شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، لیکن وہ حادثہ اخلاقی ہر موقع پر یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ خواہش اب حدود سے آگے چلی گئی ہے۔ مفادات اب اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے حاصل ہوں گے، یہ ان کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتے۔ یہ چیز جس وقت سامنے آ جائے تو ایک سلیم الفطرت انسان کو ٹھٹک جانا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فیصلہ کن کیا چیز ہے، یعنی کسی شخص کا ساتھ دینا ہے، کسی رہنما کی بات سننی ہے، کسی کے ساتھ کوئی سیاسی یا سماجی تعلق پیدا کرنا ہے، ہر معاملے میں پہلا معیار اخلاقی اصول ہی ہوں گے، وہی فیصلہ کر دیں گے۔ جب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو ان کا فیصلہ ناطق ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس فیصلے کو سنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو سن نہیں رہا ہوتا۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ یا ان تمام اخلاقی پہلوؤں کو اپنے مفادات کی قوت سے نظر انداز کرتا ہے، یا خواہشات کی یورش سے نظر انداز کرتا ہے، یا جذبات کی یلغار سے نظر انداز کرتا ہے، یا اس دنیا میں نکلنے والے موہوم نتائج کی امید پر نظر انداز کرتا ہے، ورنہ کر نہیں سکتا۔ یعنی یہ تو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ذہن پر کوئی ہتھوڑا برسا رہا ہو، اس طریقے سے آ کے بار بار انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ راستہ غلط ہے، اس طرح تمہیں نہیں چلنا چاہیے۔ تمہارے ضمیر میں وہ آواز موجود ہے جو تمہیں بلا رہی ہے کہ ادھر نہیں جانا۔ تو بار بار یہ چیز انسان کے سامنے آتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اپنے ایک لافانی جملے میں بیان کیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان جتنے چاہے بہانے بنائے، جتنے چاہے عذر تراشے، وہ اپنے ضمیر پر خود گواہ ہے، یعنی وہ اس سے گریز کر ہی نہیں سکتا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یعنی اس کے نفس پہ کیا گزر رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اسے کسی دوسرے کے چشمے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ جانتا ہے بڑی اچھی طرح، لیکن وہ اس سے گریز کرتا ہے، اس کو راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو یہ چیز جس وقت انسان بار بار کرتا ہے وہ سفر کرتا چلا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جس جگہ گمراہی میں پڑا تھا وہاں ٹھہرا رہے، نہیں، وہ سفر کرتا ہے، کیونکہ دوسری طرف سے وہ چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں کہ اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ غلطی بھی سامنے آ گئی، اس کو بھی نظر انداز کریں، وہ سامنے آ گئی، اس کو بھی نظر انداز کریں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ جس جگہ گمراہی میں پڑا ہوتا ہے اس سے بہت دور نکل جاتا ہے، اور جب یہ فاصلہ بہت دور کا طے ہو جاتا ہے واپسی کے امکانات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو قرآن اس تالیف میں ڈالتا ہے، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں، یعنی یہ اب قریب رہے نہیں کہ ان کو پکڑ کر لانا ممکن ہو۔ یہ چلے تھے تو اس وقت اگر اپنا دامن پکڑا دیتے
تو ان کو کوئی سلیم الطبع آدمی نکال لیتا، ان کو کوئی ماں باپ نکال لیتے، ان کو کوئی استاد نکال لیتا، ان کو کوئی دائی نکال لیتا، اور اب تو پیغمبر ان کے درمیان کھڑا ہے، نکل آتے، لیکن یہ بہت دور جا چکے ہیں۔ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے۔ یہ مضمون مقدر ہے، اگلا جملہ اس کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑی نعمت نازل کی ہے کہ اپنی کتاب ان کو دی ہے، ان کے ذریعے سے یہ اب باقی دنیا تک پہنچے گی، اور یہ کتاب کسی اجنبی زبان میں نہیں، کسی اجنبی محاورے میں نہیں، کسی اجنبی اسلوب میں نہیں، یہ ان کی زبان میں ہے، ان کے محاورے میں ہے، ان کے اسلوب میں ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعوت، علم یا حقیقت کے ابلاغ کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ نطق و بیان، یعنی ہم زبان سے ابلاغ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمیں دوسروں کے ساتھ چیز متعلق کر سکتی ہے وہ زبان ہے۔ تو جب زبان ایک ہے، اسلوب ایک ہے، زبان کا محاورہ ایک ہے، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی اجنبیت نہیں ہے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ یعنی یہ کوئی نیا کام بھی ہم نے نہیں کیا، جب بھی کسی رسول کو ہم بھیجتے رہے ہیں تو اس کی قوم کی زبان ہی میں وہ انہیں دعوت پہنچاتا رہا ہے۔ اگر اس پر کتاب نازل کی گئی ہے تو اس قوم کی زبان میں، اور اگر اس نے خود گفتگو کی ہے تو اس قوم کی زبان میں ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔ کیوں؟ لِیُبَیِّنَ لَہُم، اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھا دے۔ یعنی سمجھانے کے راستے میں اگر کوئی دنیوی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو وہ ابلاغ کا ذریعہ ہے، اور ابلاغ کا ذریعہ زبانی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس قوم کی زبان میں پیغمبر بھیجا ہے، اور اگر غور کر کے دیکھیں تو اس طرح بھیجا ہے کہ جس میں علم کی اجنبیت بھی حائل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ دنیا کی قوموں کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں ایک عوام کی زبان ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، اس سے بات کی جائے تو ابلاغ ہو جاتا ہے۔ پھر انہی زبانوں میں ایک علم کی زبان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ علم کی زبان میں لکھی جاتی ہیں، جس کے بارے میں پھر کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی شخص کے لیے یا ایک عامی کے لیے کچھ اجنبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کرتے۔ یہ ایک امی پیغمبر ہے، یعنی ایک ایسا پیغمبر ہے کہ جس نے کسی علم کی صحیح و خطا سے یہ کتاب نہیں لکھی، بلکہ جیسے تم بات کرتے ہو ویسے ہی بات کر رہا ہے، جس اسلوب میں بات کرتے ہو اسی میں کر رہا ہے، جس محاورے میں بولتے ہو اسی میں بول رہا ہے، اور تم جس زبان میں گفتگو کیا کرتے ہو یہ اسی زبان میں بہت بڑے بڑے حقائق بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا لِیُبَیِّنَ لَہُم، تاکہ ان کو کھول کر سمجھا دے۔ فَیُضِلُّ اللَّهُ مَن یَشَاءُ وَیَہْدِی مَن یَشَاءُ، فرمایا ہم یہی کر سکتے تھے، یعنی اس سے آگے کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہی کر سکتے تھے۔ پھر یعنی جب یہ سب کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ اہتمام جب کر دیا جاتا ہے کہ رسول بھیج دیا، اپنی کتاب اتار دی، لوگوں کی زبان میں بات ان تک پہنچانے کے لیے ہر نوعیت کا اہتمام ہو گیا، تو اب ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کا قانون روب عمل ہو جائے گا۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری طرف سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے اس کے لحاظ سے نتائج نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تم اگر ضد اور ہٹ درمی اختیار کرو گے تو آخری انجام کیا ہے؟ ضلال بعید، وہ گمراہی جس میں انسان بہت دور چلا جاتا ہے اور واپسی کا امکان نہیں رہتا۔ اور اگر تمہارا رویہ اچھا ہوگا، بات سمجھنا چاہو گے، اچھے سوالات کرو گے، دائیں سے بائیں سے اگر کوئی اشکال پیدا ہوگا تو دور کرنے کی صحیح کرو گے، اور تمہارے پاس وہ انابت ہوگی جس کو قرآن نے کہا نا
کہ یہدی الہ من اناب، یعنی بندے کے اندر بات کو سمجھنے، چیز کی طرف لپکنے کا داعیہ ہونا چاہیے، وہ ہوگا تو اللہ ہدایت دے گا۔ تو ہدایت کا قانون پھر فوراً اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، بہت زبردست ہے۔ چاہے تو چشم زدن میں ہدایت تمہارے دل و دماغ میں اتار دے، تمہارے وجود کو بدل دے، لیکن وہ حکیم ہے، وہ صاحب حکمت ہے۔ اس لیے اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کی قدرت یہ اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ اب جب اس نے ایک اسکیم قائم کر لی ہے اور وہ اس سے تمہیں گزارنا چاہتا ہے تو پھر بے صبری کے اقدام کی توقع نہ کرو۔ وہ وقت دے گا، مہلت دے گا، سمجھائے گا، راستے بتائے گا اور ایک قانون کے تحت معاملہ کرے گا، اور قانون کے تحت جب معاملہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ میری یا آپ کی خواہشات پر نہیں ہوتا، اس قانون کے تقاضے پورے کر کے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بات اس آیت پہ بیان کرتی ہے۔ ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھا دے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں چونکہ قانون کے مطابق کے الفاظ ہیں تو میں نے پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ جو ہدایت کے مستحق ہیں انہیں ہدایت دی جائے۔ ہدایت کا استحقاق پیدا کرتا ہے انسان اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے، اور جو گمراہی چاہتے ہیں انہیں اسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اگر کسی آدمی کی طلب ہی یہ ہے کہ اس کو بھٹکنا ہے تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کریں گے، توجہ دلائیں گے، لیکن ان کی ہدایت کوئی سائل کی درخواست نہیں ہے کہ بار بار پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر وہ اسی راستے پر چلنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور جب چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب قرآن کے طریقے کے مطابق تاریخ سے استدلال شروع ہو گیا۔ یعنی سورہ کوئی بھی ہو، مقدمات کا یہی انداز ہوگا۔ بات شروع ہوگی ایک تمہید سے، بات جب شروع ہو جائے گی تو استدلال کیا جائے گا۔ استدلال کبھی انفسی ہوگا، کبھی آفاقی ہوگا۔ استدلال کے کیا نتائج ہونے چاہیے، لوگوں کا اس کے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ کسی سورہ میں ایک انداز سے، کسی میں کسی دوسرے انداز سے، اور پھر تاریخ کا استدلال ہوگا، یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے۔ تو انسانوں کی تاریخ میں جو اللہ کے ایام آئے ہیں جن کا اب یہاں ذکر کیا جانے والا ہے، ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے اسی طرح، یعنی جس طرح اب یہ رسول تمہارے درمیان مبعوث ہوا ہے، تمہاری زبان میں تم سے بات کر رہا ہے، تمہارے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے، جو چیز اس کو دی گئی ہے وہ اس طرح دی گئی ہے کہ ہر چیز کھول کر سمجھا دی جائے، اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ یعنی تاریخ میں یہ واقعہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ہم نے اسی طرح موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور کیا کہہ کے بھیجا تھا، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ وہ اندھیرے علم کے، فکر کے، عملی اقدامات کے اندھیرے ہیں جو یہاں مراد ہیں۔ یعنی انسان جس وقت غلط فیصلے کرتا ہے، خواہ وہ علم میں کرے، خواہ وہ عمل کی زندگی میں کرے، تو اس سے اس کی زندگی تاریک ہوتی ہے، اس کے شب و روز میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو ظلمات سے تعبیر کیا ہے، اور نور وہ روشنی ہے جو پیغمبر لے کر آتے ہیں۔ یہ نور کس طرح سے انسان کو ملتا ہے، اس کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ یعنی اس کی ابتدا جب بھی ہوگی انسان کے اپنی ذات کے مطالعے سے ہوگی۔ میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک وجودی حقیقت ہے،
یعنی میں اپنے گرد و پیش کی دنیا کے بارے میں کسی واہمے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، لیکن میری اپنی ذات میرے لیے کبھی واہمہ نہیں بن سکتی۔ میرا اپنا وجود، جب میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو میری عقل اس وجودی حقیقت کا ادراک شروع کر دیتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پھر سب سے پہلا سوال میرے لیے یہی پیدا ہوتا ہے، جہاں سے مجھے روشنی ملنے کی امید نظر آتی ہے، کہ میں ایک مخلوق ہوں، یعنی میں انسان ہوں، جو کچھ بھی ہوں، بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، میرے اندر حیات بھی ہے، شعور بھی ہے، میں بنانے والے کا ایک شاہکار ہوں، لیکن اس سب کے باوجود بہرحال میں ہوں ایک مخلوق، اور میرا مخلوق ہونا، میرا بنایا جانا وہ مشاہدہ ہے، وہ میں دیکھ سکتا ہوں، وہ ایک وجودی حقیقت ہے، وہ استنباط نہیں ہے، میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، خود دیکھتا ہوں کہ میں کیسے بنتا ہوں، اور ہر مرحلے کا کرتا ہوں، اس خام مال کا جس سے میں بنتا ہوں، اس نطفے کا جس سے میں وجود پاتا ہوں، اس بیضے کا جس میں میری شخصیت چھپی ہوتی ہے، ان کے ملاپ کے بعد جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس کا، اور پھر پرورش کے مختلف مراحل کا، یہاں تک کہ میں دنیا میں آ جاتا ہوں۔ تو میرے لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس وجودی حقیقت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اگر مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے، میرا خالق ہونا چاہیے۔ عقل ہمیں یہیں تک پہنچاتی ہے، کوئی استدلال بھی اس سے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 اور 2 4 کی طرح کسی استدلال کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں تو پھر امتحان کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر کسی استدلال کا لازمی نتیجہ ہے، یا جیسے ڈیڈکٹیو لاجک میں یا منطق استخراجی میں مقدمات قائم کیے جاتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، زید انسان ہے اس لیے زید فانی ہے، اس طرح کے مقدمات خدا کا وجود ثابت نہیں کرتے۔ یہ استدلال کا لزوم ہے۔ عقلی استدلال ہمیشہ پلازیبل توجیہ کرتا ہے، اور یہی چیز ہے جس کا تقاضا کیا گیا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اسی لیے آخرت کے بارے میں بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اس بات کا گمان غالب رکھتے ہیں، وہ اس بات کو بہت معقول سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرے، جس میں ظالم اپنے انجام کو پہنچے اور نیکوکاروں کو جزا دی جائے۔ یہ نہیں کہ آخرت ان کے لیے ایک ایسا یقین بن جاتی ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ یہ منطقی مقدمات ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ عقلی استدلال ہمیشہ ذات باری کے بارے میں عقلی استدلال ہی پیش کرنا چاہیے، وہی ممکن ہے، اور وہی تقاضا ہے خدا کی اس اسکیم کا جس میں ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا مخلوق ہونا، یہ اس کی سب سے زیادہ معقول توجیہ ہے، یہ سب سے زیادہ قابل قبول توجیہ ہے۔ قابل قبول توجیہ یہ ہے عقلی استدلال۔ یہ نتیجہ لازماً نکل آئے گا، یہ عقلی استدلال نہیں ہے، یہ منطقی استدلال ہے، یہ ریاضیاتی استدلال ہے۔ تو خدا کی ذات کے بارے میں عقلی استدلال کیا جاتا ہے، اور قرآن نے بھی یہی کیا ہے۔ جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہونا چاہیے تو کیا ہے؟ تو اس کے 2 ہی جواب میں نے بارہ عرض کیا دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے، خودکار طریقے سے کام کر رہی ہے، یہ سارا علم و حکمت جو ہمارے اندر ہے اسی کائنات کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت تو ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے، لیکن علم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے، کبھی نہ کبھی نتیجے تک پہنچ ہی جائیں گے۔ دوسرا جواب وہ ہے جو پیغمبروں نے دیا ہے کہ نہیں، ایک علیم و حکیم ہستی ہے، وہ تمہاری بھی خالق ہے اور اس کائنات کی بھی خالق ہے۔ اب پیغمبروں کی بات کو جانچنے کے لیے پھر عقلی استدلال، اور جب عقلی استدلال کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بات کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ کہیں ماوراء سے آئی ہے، تو پھر آپ کو کچھ ایسے شواہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو اطمینان دلاتے ہیں۔
اطمینان کا سفر شروع ہوتا ہے، جس کی آخری منزل کیا ہے؟ قرآن میں ڈیرے ڈالنا۔ وہاں جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ داخلی یقین ہے، وہ استدلالی یقین نہیں ہوتا، اور اس داخلی یقین ہی کو انسان کی منزل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میں نے اس کی طرف اشارے کیے۔ اس کو قرآن نور کہتا ہے۔ پیغمبر آ کے یہ روشنی دکھاتے ہیں، تو کہا کہ انخرج قومک من الظلمات الی النور۔ ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور روشنی میں لاؤ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ استدلال ہی ہوگا، اور استدلال عقلی استدلال ہوگا، تاریخی استدلال ہوگا۔ تو تاریخی استدلال کی طرف توجہ دلائی۔ پہلے یہ کہا کہ ظلمتوں سے روشنی کی طرف لاؤ، ظاہر ہے اس میں انفس و آفاق سے دلائل پیش کیے جائیں گے، توجہ دلائی جائے گی، شواہد پیش کیے جائیں گے، اور پھر ان کو تذکیر کی جائے گی۔ یعنی اگر بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو پھر ان کو بیدار کرنے کے لیے تذکیر کی جائے گی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ کس کی تذکیر کی جائے گی؟ فرمایا اور انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ خدا کے دن یہ کون سے ہیں؟ خدا کے یہ دن وہ ہیں جن میں اس کی دینونت کا ظہور ہوا ہے، یعنی جس میں خود اس نے جزا و سزا برپا کی ہے۔ یہ وہی واقعات ہیں جو قرآن مجید اس طرح کے موقعوں پر پھر پے در پے سنانا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ چیز کسی سورہ میں پیش نظر نہیں ہوتی تو اس طرح اجمال سے ذکر کرتا ہے۔ یعنی سورہ اعراف میں دیکھیے تو جب یہ مضمون آئے گا تو اس کے بعد یہ سمود آ گئے، یہ عاد آ گئے، یہ قوم شعیب آ گئی، وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ یہاں اسی کو اجمال سے بیان کر دے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی یہ عاد اور سمود پر جو دن آئے تھے انہیں یاد دلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو خدا کی آزمائشوں میں صبر اور اس کے افضال و عنایات پر شکر کرنے والا ہو۔ اس میں بھی دیکھیے کہ کس پہلو سے توجہ دلائی ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ ان دنوں کی یاد دلاؤ، وہ دن جو دینونت کے دن ہیں۔ دینونت جزا و سزا، چنانچہ میں نے لکھا ہے یعنی ان دنوں کو یاد دلاؤ جس پہ جزا و سزا کے فیصلے ہوئے ہیں، اور خدا نے رسولوں کے منکرین پر اسی دنیا میں اپنا عذاب نازل کر دیا ہے، جیسے قوم نوح، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ۔ قرآن میں یہ تعبیر انہی ایام کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ یہ ایام ہیں جو آہستہ آہستہ تاریخ کے صفحات میں گم ہوتے چلے گئے۔ عربوں کے لیے جس وقت رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے یہ ایک مسلمہ تاریخ تھی، لیکن بتدریج یہ چیزیں گم ہو چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ کی بعثت ہوئی اور ایک اور دن کا ظہور ہوا۔ یہ اللہ کے دن تھے، پھر اس دن کا ظہور ہوا، اور وہ بالکل تاریخ کی روشنی میں ہوا۔ اس کے ایک ایک لمحے کی تاریخ محفوظ ہو گئی۔ قرآن مجید بھی پوری حفاظت کے ساتھ اگلی نسلوں کو منتقل ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے، نبوت ختم کر دی گئی۔ تو ایک لحاظ سے دیکھیے تو گویا خدا کی ہدایت کے ہم تک پہنچنے کے تمام وسائل دستیاب ہو گئے، اور دوسری جانب خدا کی حجت بھی آخری درجے میں پوری ہو گئی، اور جو آخری دلیل ہوتی ہے یعنی اللہ کے ایام کا ظہور ہو جائے وہ بھی ہو گئی۔ اس کے بعد نبوت کے باقی رہنے یا جاری رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، چنانچہ اسے ختم کر دیا گیا۔ اسی کو میں نے دو لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ نبوت کا مقصد اتمام نعمت اور اتمام حجت ہے۔ ہو گیا، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔ اتمام نعمت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت، قرآن، کتاب بالکل محفوظ صورت میں ہم کو مل گئی۔ اتمام حجت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دینونت برپا ہوتی ہے وہ تاریخ کی روشنی میں برپا ہو گئی۔ 10 مرتبہ برپا ہوئی تھی لیکن تاریخ کے صفحات میں گم تھی، وہ تاریخ میں سامنے آ گئی۔ اس کے نتیجے میں بھی کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں بھی جو حقائق سامنے آئیں گے وہ توجہ دلائیں گے، وہ عقلی استنباط کی طرف راغب کریں گے، وہ یہ نتیجہ سامنے رکھیں گے، یہ دیکھو کتنی معقول بات ہے، یہ کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2 اور 2 4 جمع کر کے دکھا دیے جائیں،
یہ نہیں ہوگا۔ تو عقلی استدلال میں اور حصی استدلال میں فرق سمجھنا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم ثابت کر دیں گے، وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے ثبوت کا سوال نہیں ہے یہاں، وہ ہو گیا تو بس قیامت آ جائے گی، ختم ہو گیا معاملہ، وہ تو پھر حجاب اٹھ گیا۔ نہیں، عقلی استدلال سے ایک موسٹ پلازیبل توجیہ سامنے آ جائے گی، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے، یہ فرمایا کہ نشانیاں ہیں، لیکن نشانیوں سے کس نے نتیجہ نکالنا ہے؟ اگر تو 2 اور 2 4 ہے تو پھر تو گدھے بھی نکال لیں گے۔ کس نے نکالنا ہے؟ جو خدا کی آزمائشوں میں صبر اور اس کے افضال و عنایت پر شکر کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی 2 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، یا صبر کا امتحان یا شکر کا۔ اگر صبر کے امتحان میں صبر کرنے والا ہے اور شکر کے امتحان میں شکر کرنے والا ہے تو پھر فطرت کی صلاح پر کھڑا ہے، پھر ان سے وہ نتائج اخذ کر لے گا جو پیغمبر بتانا چاہتے ہیں، اور نہیں ہے تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔